اور بندوں کے درمیان ربط اور تعلق کا بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، کہ قرآن مجید لامکان سے زمین کی طرف لٹکائی گئی ایک رسی ہے۔ جس طرح دنیا میں اگر کوئی شخص کنویں میں گر جائے، کسی گہری کھائی میں گر جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ رسی لٹکاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اگر تم اس رسی کو پکڑ لو ہم تمہیں باہر کھینچ لیں گے، ہم تمہیں نکال لیں گے۔ تو خاکدان ارضی پر پستی میں گرے ہوئے انسانوں کو لامکان کی طرف بلند کرنے کے لیے، عروج کی طرف گامزن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روحانی رسی، ایک روحانی ذریعہ اور وسیلہ عطا کیا ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات وہ اصل ہے، اور اللہ کا کلام یہ فرع ہے، اور یہ اصول ہے کہ ہر فرع اپنے اصل کی طرف لوٹ کے جاتی ہے۔ تو جو قرآن پاک کے ساتھ لو لگا لے، جو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، تو جب قرآن اللہ کی طرف لوٹے گا تو اس بندے کو بھی اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے گا۔ تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان ربط کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق، اگر قرآن مجید کو کچے چمڑے میں بند کر کے آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلاتی۔ یہ کچا چمڑا کون سا چمڑا ہے؟ یہ انسان کا چمڑا ہے کہ جسے نہ اتارا جا سکتا ہو نہ رنگا جا سکتا ہو، اسے کچا چمڑا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان قرآن کو اپنے جسم میں بسا لے، اپنے دل میں بسا لے، قرآن کو اپنے جسم پر لاگو کر لے، قرآن کے مطابق اپنے جسم کو استعمال کرے، تو دنیا کی آگ تو کیا اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ قرآن مجید ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، قرآن مجید عروج کا ذریعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے ماضی کو دیکھو کہ اس کا ماضی کیسا گزرا۔ اگر ہم اپنے اسلاف کے ماضی کو دیکھیں تو کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جنہوں نے قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اس ماضی کو گزارا، اپنی زندگی کو گزارا، اللہ نے ان کو وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ رفتیں عطا کی کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا۔ چرند پرند، حیوانات، نباتات، سمندر، دریا، نہریں، کائنات کی ہر چیز، آگ، ہوا، پانی، اللہ نے سب کچھ ان کے کنٹرول میں دے دیا، ان کے تابع کر دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر پہرا دیتے تھے، گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ گشت پہ تھے تو زلزلہ آیا، زمین تھر تھرا اٹھی، زمین کانپ اٹھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا زمین پہ مار کے کہا اسکت یا ارض، اے زمین رک جا، الم اعدل علیک، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر کانپ، اور اگر میں نے تیرے اوپر اگر عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے تو رک جا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی زلزلہ نہیں آیا، اور آئے گا بھی تو پھر قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ تو کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے کہ جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ نعمت عظمیٰ ہے
کہ اللہ کے مبعوث علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ یہ وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو عروج عطا کیا، اور فرمایا اسی کی وجہ سے بہت ساری قومیں برباد بھی ہو گئی۔ یعنی جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن سے رہنمائی حاصل کی، انہیں تو اللہ نے ترقیاں عطا کی، انہوں نے عروج پایا، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کو پیٹ کی، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج ہمارے زوال کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کر رہے۔ ہمارے نوجوان وہ کہانیاں تو پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ تو پڑھتے ہیں، وہ ناول تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان وہ جوانی کو برباد کر چکا، وہ جوانی کو مٹی میں رول چکا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ کیوں؟ اس نے قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کی۔ آج بھی اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ وہ عروج پائے، وہ زوال سے دوبارہ عروج کی طرف گامزن ہو، وہ مغلوبیت سے نکل کر دوبارہ غالب ہو، اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غلبہ تم ہی نہیں پانا ہے اگر تم مومن ہو۔ تو غلبہ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔